اللہ نے اپنے نبی کو بندے اور اپنے درمیان کی کڑی بنا دیا ہے. ادھر خدا ہے ادھر بندے ہیں, بیچ میں آمنہ کا لال ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو رحمت بنایا, جو اس کو تھام لے گا وہ سرفراز ہو جائے گا. آپ مضبوطی سے نبی کو پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے بھائی؟ حیدرآباد میں نیا سسٹم چل رہا کیا, سعودی کو گیا تو چینج. ایک صاحب تو اتنے ڈینجر تھے, حیدرآباد سے انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ویزا کی کوشش کر رہے, کوشش کرتے کرتے انہوں جو ہے ایک صاحب کو دن کرے دیا, وہ سرکار بابا شرف الدین صاحب قبلہ کے پاس گئے تو منت نہ قبول ہوتے میں حضرت بہت کرم فرمائے صاحب. پہاڑی شریف پہنچ گیا, 360 سڑیاں چڑھ گیا آپ لوگ. جا کے حضرت نے ٹھہر کے بولا سرکار ویزا نہیں لگ رہا جی, ذرا ویزا کے لیے مہربانی سرکار نظر کرم. سعودی سے آتے کہ آپ کا نے 5 بکروں کی نیاز کرتا ہوں سرکار, پلیز ویزا. بابا شیخ الدین صاحب لکھتے ہیں سڑیاں چڑھ کے آیا, اللہ دے دے. محبوبوں کی زبان کا حل نہ ہوتا ہے, جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ لکھا جاتا ہے. اگر آج کے بعد آپ کو کوئی بھی پوچھے درگاہ کو کہیں کو جاتے تو بولنا جو لکھا ہوا نہیں ہے نہیں, وہ لکھانے کو جاتے ہیں. خدا کی قسم جو نہیں ہے ان لوگوں لکھوا دیتے اپنے مولا سے, کیونکہ ہم اللہ کے وہ چہیتے پیارے نہیں ہیں جو اللہ نے ان کو چہیتا اور پیارا بنا دیا. کو جو مقام ملا ہے وہ مقام ہم کو نہیں ملا. تو بابا شرف الدین صاحب بولے مولا اتنی اوپر چڑھ کے آیا, بہت منت کر, مولا اس کو دے دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے, فرشتے اس کے مقدر میں لکھ دیتے ویزا سعودی کا. لگ گیا پرفیکٹ ویزا. 11 مہینے میں پہلی چھٹی لی گیا ہے. ریاض کا ویزا لگا, ریاض کا پہلی چھٹی پہ آیا. اماں جو ہے 2 مہینے پہلے سے پوچھے میرا بیٹا آیا تو پورے خاندان کی دعوت کرنے والی ہوں حضرت کے پاس. سب کو بول رہے ہیں ہاں میں دعوت دینے والی ہوں, آنا تم دعوت دینے آنا. کہاں پورا خاندان بلا بھی نہیں آیا تو دعوت آنے والی. اس کی فلائٹ لینڈ ہوئی شمشاد نہیں آیا, گھر کو ایک دن گزارا. ہمیں بڑی تھکے ہوا ہے, ابھی جان تو آج ایک دن سو جان دو, 2-3 دن سے نہیں سویا ہے. خوشی میں سلا دیا, خوب سو کے دوسرے دن اٹھا. ہم بولے بیٹے کو دعوت کب کرنا آپ نے؟ کون سی امی؟ ہاں ویزا لگنے کی بھول گیا. بیٹے تو جانے سے پہلے بولا تھا نہیں حضرت کے پاس جا کے حضرت میں 5 بکروں کے لیے. ارے وہ درگاہ, ہاں درگاہ شیر. اماں پریشان ہو گئی, جاتے وقت اچھا ہی تھا پکا آتے کی چینج ہو گیا. ارے میرے دیوانے بچے تیرے کو ویزا نہیں لگ رہا تھا, حضرت نے جا کے منت کرا تو ویزا لگا سے. ہم سو باتیں صحیح ہیں مگر درگاہ کو لے جانا شیر. ہم نے بولے سعودی کو گیا کچھ بھی چینج رہے ہوا, جاتے وقت بھی دبلا تھا آتے وقت بھی دبلا ہے, جاتے وقت داڑھی کٹا تھا آتے وقت داڑھی کٹا, جاتے وقت بھی انشرٹ ڈال کے گیا آتے وقت بھی انشرٹ ڈال کے چھے, جاتے وقت جتنا تھا آتے وقت تو تیجے نہیں بدلا. یہ کہیں چینج ہو گیا. بات سمجھ کے آ رہی ہے؟ حسنوں کو آپ لوٹو روڈ پہ پیچھے, مگر مسئلہ سمجھو میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. پٹھا سعودی جاتے ہی چینج ہوتا. حیدرآباد میں بیماری ہے یہ وائرس ہے سعودی کا, یہاں پہ جاتے ہی چینج ہوتا. میرے پیارے بزرگ اور دوستو آپ ذرا غور کریے. ہم پوچھے میں شیر کا ہی کوئی درگاہ کو جا رہا, شیر کا ہی کوئی نہ وہاں پہ نہیں ہونے کے کام ہوتے. نہیں ہونے کے کام ہوئے تو شیر کو ہو جاتا ہے کیا؟ میں آشیش نہیں چلتی مولانا درگاہ میں, آشیش نہیں چلتی. ویری گڈ, کچھ بھی نہیں دکھا اس کی درگاہ میں عاشقی دکھی. تو میں بولا ویری گڈ, پٹھی عاشقی ہوتی درگاہ. بے شک درگاہ میں عاشقی ہوتی, نہیں جانا چاہیے. ماشاءاللہ واقعی اولیاء اللہ کی کیا کرامت ہے. دیکھو جو جیسی نیت سے آتا اس کو ویسی دکھتا. نہیں, ہم ولی اللہ کی کرامت دیکھنے گئے تو ہمارے کو کرامتہ دکھ رہے ہیں. انہیں نفس دیکھنے گئے تو اس کو عاشقی دکھی. اچھا
پہلے تو یہ الزام لگا رہا، تہمت لگا رہا درگاہ میں عاشقی ہوتی. بولے کیا بات کر رہے مولانا، میں گواہ ہوں، میں دیکھا ہوں. ہم کو نہیں دیکھے بھائی، پیدا ہوئے جب سے درگاہ کو جا رہے. ہمارے کو آج تک عاشقی ہو رہی سو کس کو دیکھی کرتے بھائی. بولا ویری گڈ، انہیں سعودی لیٹر میں کچھ بھی دکھتا ہے اس کو. بولے عاشقی ہوئی درگاہ میں عاشقی. بولا ویری گڈ، عاشقی ہوئی تو نہیں جاتا؟ نہیں جاتا. تو بولا ایک کام کر، بہت اچھا ڈیسیشن لیا، عاشقی ہو رہی، گندا کام ہو رہا، برا کام ہو رہا، لہذا تو وہاں نہیں جا رہا. مگر آپ یہ قسم کھا لے، جہاں جہاں عاشقی ہوں گی وہاں تو نہیں جائیں گا. خالی درگاہ کچھ کہیں کیا بات ہے، کیا بات ہے. بات پکی ہے نہیں ہے؟ زور سے بولو نا. پکی ہے؟ سبحان اللہ. چور اگر محلے والا ہے تو بھی بری بات ہے، بندو والا ہے تو بھی بری بات ہے، گھر والا ہے تو بھی بری بات ہے، بھائی ہے تو بھی بری بات ہے. کوئی بھی ہو، چور چوری ہے تو عاشقی بری ہے، تو ہر جگہ بری ہے، خالی درگاہ میں بری گئی ہر جگہ بری ہے. میں بولا کل سے تو بس سٹینڈ پہ نہیں دکھنا. بولے مولانا وہ گئی وہ بس سٹینڈ پہ عاشقی چھوتی، بس سٹینڈ پہ عاشقی ہوتی. میں بولا کل سے تو گھر میں بھی نہیں رہنا. بولے مولانا وہ گئی وہ تیرا چھوٹا بھائی عاشقی کر رہا. بولا کل سے تو کالج کو بھی نہیں جانا. بولے مولانا وہ کیوں؟ بولا کالج ایچ اڈا عاشقوں کا، خالی درگاہ نہیں، جہاں جہاں عاشق ہو رہی وہاں تو نہیں. پھر مولانا کروں کیا میں اب؟ بولا تو مر جا. کیا کر؟ مر جا. بولے کیوں؟ وہ ایک ہی جگہ ہے عاشقی. میرے ساتھ ایک تجربہ کار تھا، انہوں نے بولا نہیں مولانا غلط ہے، جتنے چھپ کے ملنے والے قبرستان میں مل رہے ہیں. ارے بولا تم ابھی نہیں جا سکتا. میں تو یہ کیا ہے، یہ جو اسٹنٹ ہے نا، یہ صرف اہل سنت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اس کا عاشقی سے معشوقی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کیا کرا درگاہ میں کچھ تو بھی دان کو بولی چھوڑ دو، پھرتے رہتی. بات سمجھ جائے، درگاہ بول کے چھوڑ دیا. تو اس لیے اس میں کیا ہو گیا، انہیں جو ہے اپنی گولی ڈال کے پبلک میں چھوڑ دیا. لگی لگی گڈ، نہیں لگی ویری گڈ. آ گئی بات سمجھ نہیں آئی؟ آ گئی. اسی لیے پیارے دوستو، ان لوگوں کے باتوں میں آ کے آپ اپنی آخرت کو برباد، اپنے نبی سے اپنا رشتہ خراب. ہمارا نبی وہ ہے اللہ اللہ اللہ. ہم لوگ نہیں کرتے جی ہمارے نبی کا ذکر. ہمارے نبی کا ذکر تو صحابہ بھی کرتے تھے، ہمارے نبی کا ذکر تو انبیاء بھی کرتے تھے. دیکھو آدم علیہ السلام کی امت تھی، کلمہ پڑھتی تھی کیا؟ لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی امت پڑھ کلمہ پڑھتی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. سارے نبیوں کی امت اپنے نبی کے نام کا کلمہ پڑھتی تھی. مگر قربان جاؤ کبھی آپ غور کریں تو شان مصطفیٰ کیا ہے؟ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ کیا یہ شان مصطفیٰ ہے کہ ان کی امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ گناہگار امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے، یہ گناہگاروں کی شان ہے. مگر یہ نبی کی شان، نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ شان مصطفیٰ تو دیکھو. سارے نبیوں کی امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، مگر سارے نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا. حضرت آدم علیہ السلام کی امت ان کا کلمہ پڑھتی ہے، مگر آدم علیہ السلام ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت ابراہیم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی یہی کلمہ پڑھتے، حضرت موسیٰ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے. سارے انبیاء کا کلمہ ہمارے نبی
پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا غور کرو، صرف انبیاء ہی ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، اور صرف ہم گناہگار ہی اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ حضرت جبرائیل سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام فرشتوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر حضرت جبریل نے کبھی حضرت آدم کا کلمہ نہیں پڑھا، حضرت موسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا، حضرت عیسیٰ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ جبریل ہمیشہ کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھتے ہیں۔ صرف پیارے بزرگوں اور دوستوں، صرف فرشتے ہی نہیں، بلکہ آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت آدم خود اپنے بیٹے حضرت شیش سے بیان کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو تو ساتھ میں پیارے محمد کا بھی ذکر کر لیا کرنا، پیارے محمد کا ذکر کر لیا کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت آدم سے پوچھا، ابا جان، آپ مجھے یہ نصیحت کیوں فرما رہے ہیں کہ میں خدا کا ذکر جب بھی کروں تو ساتھ میں رسول اللہ محمد عربی کا بھی ذکر کروں؟ ابا جان مجھے آپ یہ نصیحت کیوں فرماتے ہیں؟ تو حضرت آدم نے کہا، بیٹا سنو سنو، میں نے جب جنت میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا دیکھا تو ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کی دیواروں پر نبی کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازوں پر نبی کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں پر محمد کا نام لکھا ہوا ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پر آمنہ کے لال کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ حضرت آدم بیان کرتے ہیں، بیٹا جب میں باہر نکلا، جنت سے مجھے نکالا گیا، جب میں جنت سے باہر نکلا اور میں نے آخری بار جب جنت کو پلٹ کر دیکھا تو جنت کا دروازہ بند ہوا، تو اس دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اور بیٹا میں دنیا میں آیا، 300 سال تک توبہ کرتا رہا، جب 300 سال بعد میری توبہ بھی قبول ہوتی ہے تو نام محمد کے وسیلے سے قبول ہو۔ اللہ اللہ، یہ شان مصطفیٰ ہے دوستو، اللہ اللہ، یہ مقام مصطفیٰ ہے دوستو۔